کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے 12 اردو کا چوتھا چیپٹر لے کر حاضر ہوا ہوں، جو وزیر آغا کا ہے، اور انہوں نے انشائیہ کیا ہے لکھا ہے، اسے دیکھتے ہیں۔ وزیر آغا ایک ساتھ نقاد، شاعر اور انشائیہ نگار بھی۔ نقاد تنقید نگار کو بولتے ہیں، اور یہ تنقید نگار تھے اس لیے تنقید بھی لکھا کرتے تھے۔ شاعر تھے اس لیے یہ شعر و شاعری بھی کیا کرتے تھے، اور انشائیہ نگار تھے، جو انشائیہ کیا ہے، ان کی پیدائش 1922 عیسوی میں موجودہ پاکستان کے سرگودا کے وزیر کوٹ علاقے میں ہوئی۔ آئیے اس کے بعد دیکھتے ہیں۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے اردو ادب میں طنز و مزاح کے موضوع پر PhD کس نے؟ وزیر آغا نے۔ گورنمنٹ لاہور سے، جو کہ کالج ہے، اعلیٰ تعلیم وہاں سے حاصل کیا۔ اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے اردو ادب میں طنز و مزاح یعنی مزاحیہ شعر و شاعری کے موضوع پر انہوں نے PhD کی۔ اس کے بعد 1947 کے بعد اردو کے ممتاز ناقدین میں ان کی شناخت قائم ہو گئی۔ ممتاز یعنی اہم، لائق و فائق، مشہور تنقید لکھنے والے میں ان کی شناخت یعنی ان کی پہچان قائم ہو گئی۔ اردو ادب میں طنز و مزاح، اردو شاعری کا مزاج، نظم جدید کی کروٹیں، تخلیقی آمد، تنقید اور مجلسی تنقید، اقبال، تصورات عقل و خرد وغیرہ ان کی موضوعی کتاب ہے۔ اردو ادب کے اندر موضوع یعنی وضع کی ہوئی، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، وزیر آغا شاعری بالخصوص نظم نثاری کے نغمے، وزیر آغا شاعری بالخصوص نظم نگاری کے لیے بھی پہچانے جاتے تھے، یعنی خاص طور پر نظم نگاری کے لیے بھی پہچانے جاتے تھے، یعنی شعر و شاعری، نظم و نگاری۔ انہوں نے غیر مردف غزلیں کہنے کا سلسلہ بھی قائم کیا تھا۔ وزیر آغا شاعری بالخصوص نظم نگاری کے لیے بھی پہچانے جاتے تھے، اور انہوں نے ایک مشہور طویل نظم، لمبی نظم آدھی صدی کے بعد لکھی۔ ان کی کلیات، لفظوں کی چھاگل، یہ مشہور ہے، یہ مشہور نظم ہے۔ وزیر اعلیٰ مشہور انشائیہ نگار بھی ہیں۔ اور انہوں نے انشائیہ کی جو حد ہے، دائرہ کار ہے، اس کو متعین کرنے میں کامیابی حاصل کی، یعنی انشائیہ کے کس حد تک لکھنا ہے، اس کا اتار چڑھاؤ کتنا ہوگا، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے انشائیہ لکھی ہے۔ جیسے چوری سے یاری تک اور دوسرا کنارہ۔ چوری سے یاری تک اور دوسرا کنارہ۔ اور انہوں نے تنقیدی مضامین بھی لکھے ہیں، جیسے تنقید اور احتساب، نئے تناظر، معنی تناظر، ان کے تنقیدی مضامین کے مشہور مجموعے ہیں۔ یعنی اور بھی تنقید کی کتابیں لکھے، اور بھی تنقیدی مجموعہ لکھے، لیکن یہ مشہور ترین مجموعہ ہے۔ انشائیہ کیا، اس کے متعلق کچھ باتیں جان لیں۔ انشائیہ جو لکھی گئی ہے، جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اس کی جو حد ہے، اس کے جو دائرہ کار ہیں، ان تمام کو آپ کسی نہ کسی حد تک پڑھ کر واقف ہو جائیں گے۔
اور وزیر اعلیٰ انشائی میں ایک ساتھ کئی باتوں کی نشاندہی بھی کرتے ہیں۔ اچھے انشائیہ میں عدم تکمیلیت، اختصار، تازگی، جدت اور خوشگوار سادگی جیسے عناصر کی آمیزش ہوتی ہے، ملاوٹ ہوتی ہے۔ اور وزیر اعلیٰ نے جو انشائیہ لکھا ہے، جب قاری یعنی پڑھنے والا جب اس انشائیہ کو پڑھے گا تو پڑھنے کے بعد چند لمحوں میں اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ آئیے اس کے بعد آپ بتائیں کہ اندر دیکھیں کہ انشائیہ شعری صنف ہے یا نثری؟ جواب دینا ہے نثری صنف ہے۔ کیا انشائیہ کو دوسری اصناف ادب سے اس کا غیر رسمی طریقہ کار ممیز کرتا ہے؟ جواب دینا ہے ہاں ممیز کرتا ہے، یعنی ممتاز کرتا ہے، ممیز یعنی ممتاز کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ کا تعلق کن کن ادبی اصناف سے؟ 3 کے نام لکھیے۔ جواب دینا ہے تنقید، انشائیہ اور نظم نگاری، یہ 3 لکھ دینا ہے۔ تنقید، انشائیہ، نظم نگاری۔ کیا انشائیہ نگار کا مقصد جدت طرازی ہے؟ جواب دینا انشائیہ نگار کا مقصد جدت طرازی نہیں ہے۔ انشائیہ کی امتیازی صورت کس کی رہین منت ہے؟ جواب دینا خوشگوار تازی کی رہین منت ہے۔ وزیر اعلیٰ کی 3 کتابوں کے نام لکھیے۔ اردو ادب میں طنز و مزاح، اردو شاعری کا مزاج، نظم جدید کی کروٹیں۔ کیا انشائیہ شگفتہ موڈ کی پیداوار ہے؟ ہاں انشائیہ شگفتہ موڈ کی پیداوار ہے۔ کیا انشائیہ دوسری اصناف سے اپنے اختیار کے باعث علیحدہ نظر آتا ہے؟ جی ہاں علیحدہ نظر آتا ہے۔ اس کے بعد مختصر سوالات دیکھیں۔ انشائیہ مضمون میں کیا فرق ہے؟ جواب دینا ہے انشائیہ مضمون میں بنیادی فرق یہ ہے کہ عام طور سے نثری ادب میں پیش کیے جانے والے تمام باتوں کو مضمون کے زمرے میں شامل کیا جاتا ہے، مضمون کے ساتھ شامل کیا جاتا ہے۔ انشائیہ مضمون کی ایک قسم ہے، لیکن ایسا مضمون نہیں جس پر مراسلہ ہونے کا اثر قائم ہو جائے، جس طرح خاکہ، سوانح حیات، مقالہ، مراسلہ مضمون کی مختلف شکلیں ہیں۔ انشائیہ بھی نثری تحریر کی ایک تنہا شکل ہے، جس کی اپنی ایک صنفی حیثیت ہے۔ اس لیے انشائیہ کو مضمون نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ مضمون کی ایک قسم اسے سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 2، انشائیہ نگار کو دوران تخلیق کیسی آزادی میسر ہوتی، یعنی لکھنے کے دوران کیسی آزادی میسر ہوتی ہے؟ جواب دیکھیے انشائیہ نگاری کا فن طنز و مزاح کے درمیان کا راستہ، یعنی بیچ کا راستہ ہے۔ مثال دیا گیا، یعنی اگر طنز لمبائی کا راستہ ہے، فراز کا راستہ ہے، تو مزاح نشیب یعنی چوڑائی کا راستہ ہے۔ اور انشائیہ نگاری ان دونوں کے درمیان جو راستہ اسی پر قائم ہے۔ اسی لیے ایک انشائیہ نگار ہمیشہ سطح زمین پر چلتا ہے، زمین کی جو سطح ہوتی ہے اس پر چلتا ہے، لیکن اس کو اس قدر آزادی حاصل ہوتی ہے کہ وہ انشائیہ لکھنے کے دوران کبھی فراز کی طرف بھی جاتا ہے، کبھی نشیب کی طرف بھی جھکتا ہے۔ لیکن یہ فراز اور نشیب کی طرف جانا یہ وقتی ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ انشائیہ نگاری تھوڑی دیر کے لیے فراز کی طرف بھی جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے نشیب کی طرف بھی جاتا ہے، لیکن پھر وہ اپنے مقصد کی طرف لوٹ کر چلا آتا ہے۔ سوال نمبر 3، انشائیہ کا خالق کس شخص کی طرح ہوتا ہے؟ جواب دینا ہے انشائیہ کے خالق یعنی اس کو لکھنے والا۔ انشائیہ کے خالق کا کام تصویر کا دوسرا رخ پیش کرنا اور ہمیں عادت اور تکرار کے گھیرے سے ایک لمحہ کے لیے آزادی دلانا ہے۔ انشائیہ کے خالق کی مثال ایک غیر ملکی سیاح کی طرح ہے کہ جس طرح ایک سیاح کو نئے ملک کی بہت سی ایسی انوکھی باتیں معلوم ہوتی ہے جو وطن والے کو معلوم نہیں ہوتی۔ اسی طرح انشائیہ لکھنے والا زندگی کے عام مظاہر کی ان تنازع پہلوؤں کو
فوراً دیکھ لیتا ہے جو زندگی میں ایک انسانوں کے سامنے اوجھل رہتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں انشائیہ میں عدم تکمیل عیب ہے یا ہنر، واضح کیجیے۔ جواب دینا ہے عدم تکمیل انشائیہ میں ایک ہنر ہے، یہ عیب نہیں بلکہ ایک ہنر ہے۔ عدم تکمیل انشائیہ میں ایک ہنر ہے بلکہ انشائیہ کی ایک امتیازی خصوصیت ہے۔ انشائیہ میں موضوع کی جو مرکزیت ہوتی ہے وہ تو حاصل ہے، وہ تو قائم رہتی ہے، لیکن اس مرکزیت کا سہارا لے کر اس کے سارے انشائیہ نگار بہت سی ایسی باتیں بھی کر دیتا ہے جس کا موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور انشائیہ کا حال یہ کہ موضوع کی انوکھی باتوں کو پیش کرتا ہے اور ان کے بہت سے دوسرے پہلو پیاسے رہ جاتے ہیں۔ انشائیہ نگار کا مقصد اتنا ہے کہ آپ کو کسی بات کو بیان کر کے اور اس کو مکمل نہ کر کے آپ کو غور و فکر کے اندر مبتلا کر دینا ہے کہ آپ خود غور کریں کہ اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے۔ دیکھیے سوال، وہ مرکزی نقطہ کیا جس پر انشائیہ نگار ہر بار لوٹتا ہے؟ جواب دینا ہے ایک انشائیہ نگار اپنے قاری سے ایک ہموار سطح پر محو گفتگو ہوتا ہے۔ وہ اپنے مرکزی نقطے یعنی ہموار سطح سے لمحہ بھر کے لیے اوپر نیچے تو جاتا ہے، لیکن وہ ہر بار اپنے مرکزی نقطے کی طرف لوٹ کر ہی آتا ہے۔ کبھی فراز کی طرف جانا ہوتا ہے، کبھی نشیب کی طرف جانا ہوتا ہے، لیکن یہ ضرورتاً ہوتا ہے کہ اس کے بعد اپنے مقصد کی طرف لوٹ کے آ جاتا ہے۔ اور دوسری طرف طنز و نگار فراز کے نقطے سے ایک دم نیچے نہیں اترتا اور مزاح نگار نشیب کے نقطے سے ایک قدم اوپر نہیں جاتا، بلکہ اگر انشائیہ کو دیکھا جائے تو ان دونوں کے بالمقابل یہ آزاد ہے، یہ دونوں طرف جاتا ہے، کبھی فراز کی طرف کبھی نشیب کی طرف، لیکن پھر اپنے مرکزی نقطے کی طرف لوٹ کر آ جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے طویل سوالات ہے۔ وزیر اعلیٰ نے انشائیہ کے لیے کن باتوں کو ضروری قرار دیا ہے؟ وزیر اعلیٰ نے اپنے مضمون انشائیہ کے ذریعے انشائیہ کے جو خط و خال ہیں، حدود ہیں، اس کو کامیاب اور حدود متعین کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ اس کے حد کیا ہے انشائیہ کے، اس کے دائرہ کار کیا، یہ تمام بتانے کی کوشش کی ہے۔ انشائیہ کی تعریف، چنانچہ وزیر اعلیٰ فرماتے ہیں جس طرح افسانہ ناول کے لوازمات کو معروضی انداز میں پیش کیا جاتا ہے، انشائیہ کے لیے وہ طریقہ کار، وہ کام کرنے کا طریقہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے مضمون نگار نے انشائیہ میں ایک ساتھ کئی باتوں کی نشاندہی کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ادب کی دیگر نثری اصناف سے انشائیہ کے امتیازات کے بحث میں اس صنف کے غیر رسمی طریقہ کار شگفتہ موڑ بطور ایک اضافی خوبی طنز و مزاح کے عناصر کی اس میں آمیزش کی ہے اور اس کی حد فاصل کیا ہے، ان تمام کو بتایا ہے۔ اچھے انشائیہ میں عدم تکمیلیت، اختصار، تازگی، جدت اور خوشگوار سادگی جیسی عناصر ہوتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے اپنے مضمون انشائیہ کیا ہے، اس میں عناصر کی بحث سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں جب انشائیہ کو قاری پڑھے گا، یعنی پڑھنے والا انشائیہ کو پڑھے گا تو اس کا دل خوشی سے معطر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں انشائیہ میں تازگی سے کیا مراد ہے، یہ کیسے انشائیہ کا اہم عنصر بنتا ہے؟ جواب دینا ہے تازگی انشائیہ کا اہم ترین عنصر ہے۔ یہ ایسی خصوصیت ہے جس کے بغیر کوئی بھی ادبی فن اعلیٰ درجے تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن انشائیہ ہی ایسا صنف ہے جس میں تازگی کا مظاہرہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ تازگی سے مراد صرف اظہار نہیں بلکہ اس قدر تازگی تو انشائیہ میں رہتی ہے، تازگی سے اصل مراد موضوع نقطۂ نظر کا وہ انوکھا پن ہے
جو قاری کی، جو پڑھنے والے کی زندگی کو یکسانیت اور ٹھہراؤ سے اوپر اٹھا کر ماحول کا اثر و جائزہ کرنے کی طرف اس کو راغب کر دے۔ عام طور سے ہم لوگ زندگی کے مظاہرہ کو روزانہ دیکھتے ہیں اپنی نظروں سے، اور زندگی ہمارے لیے کھلی ہوئی کتاب کا درجہ اختیار کر لیتی ہے، لیکن زندگی کے دامن میں ہر لمحہ نئے نئے پہلو موجود ہوتے ہیں۔ انشائیہ نگار کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں ایک لمحہ کے لیے بھی روک کر زندگی کے عام مظاہر کے ایسے پہلو دکھاتا ہے جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہوتی ہے یا ہمیں اس کا اتا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ جس طرح ایک سیاح کو کسی نئے ملک کے بارے میں بہت سی انوکھی باتیں معلوم ہو جاتی ہے جو اہل وطن کے نظروں سے اوجھل ہوا کرتی ہے، اسی طرح انشائیہ نگار زندگی کے عام مظاہر کو موضوع اور نقطۂ نظر کی تازگی سے عام قاری کو روشناس کراتا ہے، بتاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تازگی کو انشائیہ کے اہم ترین عنصر میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں انشائیہ میں مزاح کی کیا اہمیت ہے، واضح کیجیے۔ جواب دینا ہے، مزاح کا عنصر انشائیہ کے لیے ایک اضافی خصوصیت ہے، یعنی چنانچہ مشرقی ادبیات میں بہت سے انشائیے ہمیں ایسے بھی ملیں گے جن میں خیال اور اسلوب کی تازگی ہی سب کچھ ہے اور مزاح کا عنصر بھی نہیں ہے، لیکن انشائیہ اعلیٰ درجہ کا ہے۔ ایک اہم سوال یہ ہے کہ طنز کی پیدائش کہاں سے ہوئی؟ طنز و مزاح دراصل زندگی کی ناہمواریوں سے پیدا ہوتی ہے۔ طنز نگار ناہمواریوں سے اوپر اٹھ کر بلندی سے اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہے، جبکہ مزاح کا معاملہ اس کے الٹا ہے۔ مزاح نگار زندگی کے عمومی سطح سے نشیب میں اترتا ہے اور وہاں سے آپ کو مخاطب کرتا ہے، اور جو کہ خود زندگی کے ناہمواریوں سے ہم آہنگ کرتا ہے، مخاطب کرتا ہے۔ لیکن انشائیہ نگار ہموار سطح پر آپ سے مخاطب ہوتا ہے۔ انشائیہ نگار کے لیے طنز و مزاح کا استعمال شجر ممنوعہ نہیں ہے، لیکن انشائیہ نگار مزاح کا استعمال کرتے ہوئے انشائیہ نگار اپنے مرکزی نقطے کی طرف آ جاتا ہے، لیکن مزاح نگار نشیب کے نقطے سے ایک قدم بھی اوپر نہیں جاتا۔ بس معلوم ہوا کہ انشائیہ مزاحیہ مضمون میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس کے بعد دیکھیں انشائیہ کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں موضوع کی مرکزیت تو قائم رہتی ہے، لیکن اس مرکزیت کا سہارا لے کر بہت سی ایسی باتیں بھی کر دی جاتی جس کا موضوع سے کوئی گہرا تعلق نہیں ہوتا۔ جواب دینا ہے، پیش نظر اقتباس مشہور ناقد انشائیہ نگار وزیر اعلیٰ کے نصاب میں مضمون انشائیہ سے ماخوذ ہے۔ اس اقتباس میں مضمون نگار نے انشائیہ کی امتیازی خصوصیت کو بیان کیا ہے اور کہا کہ ایک مقالے کی بنسبت انشائیہ کا ڈھانچہ زیادہ لچکدار ہوتا ہے، لچیلا ہوتا ہے، اور اس میں مقالے کی سنگلا کی کیفیت موجود نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ انشائیہ میں ایک مرکزی خیال کے وصف کے ساتھ دلائل کا کوئی باضابطہ سلسلہ قائم نہیں کیا جا سکتا، اور انشائیہ کے متعلق یہ بات یہ محسوس ہوتی ہے کہ انشائیہ نگار نے موضوع کے صرف ان پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے جو اس کے شخصی رد عمل سے اثر پذیر تھے، اثر قبول کرنے والے تھے، اور جن کے منفرد کیفیت کا تقاضا یہ تھا انشائیہ نگار ان کو قاری تک پہنچانے کی کوشش کرتا، سعی کرتا۔ انشائیہ میں موضوع کے صرف چند انوکھے پہلوؤں کو پیش کر دیا جاتا ہے، انشائیہ میں موضوع کے چند انوکھے پہلوؤں کو پیش کر دیا جاتا ہے اور اس کے بہت سے پہلو تشنا یعنی پیاسا اور نامکمل رہ جاتے ہیں۔ بنیادی طور پر انشائیہ لکھنے والے کا مقصد
قاری کے غور و فکر کے راستہ ہموار کرنا ہوتا ہے کہ قاری جب اس کو پڑھے گا، بات جب مکمل نہیں ہوگی تو اس کا دل سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ اس کے آگے کیا ہے کیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، خالی جگہوں کو مناسب لفظ سے پر کیجیے۔ مقالے کی بنسبت انشائیہ کا ڈھانچہ ہوتا ہے، بڑھنا ہے۔ مقالے کی بنسبت انشائیہ کا ڈھانچہ لچیلا ہوتا ہے۔ انشائیہ غزل کے ایک شعر میں گہری کا احساس ہوتا ہے، بڑھنا ہے۔ انشائیہ غزل کے ایک شعر میں گہری مماثلت کا احساس ہوتا ہے۔ انشائیہ نگار طریقہ کار اختیار کرتا ہے، بڑھنا ہے۔ انشائیہ نگار غیر رسمی طریقہ کار اختیار کرتا ہے۔ انشائیہ کے صنف مونٹ کی پیداوار ہے، جواب دینا ہے، بڑھنا ہے۔ انشائیہ کے صنف شگفتہ مونٹ کی پیداوار ہے۔ درجہ ذیل الفاظ کی جنسیت زائد کرتے ہوئے جملے بنائیں۔ حیت، جنس زائد کرنا، یہ مؤنث ہے، تمہاری حیت قابل دید ہے۔ اس کے بعد مضمون مذکر ہے، میرا مضمون شائع ہو گیا۔ آزادی مؤنث ہے، تمہیں آزادی مل گئی۔ اس کے بعد صنف یہ مذکر ہے، انشائیہ کا صنف نثر ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، لباس مذکر ہے، تمہارا لباس نیا ہے۔ حقہ یہ مذکر ہے، تمہارے حقے کا پانی بند ہو گیا۔ انشائیہ مذکر ہے، پطرس بخاری کا انشائیہ اچھا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، حد اس کی جمع حدود، نقش اس کی جمع نقوش، مظہر اس کی جمع مظاہر، صورت اس کی جمع صور۔ درجہ ذیل الفاظ کی ضد بنائیں۔ تازہ اس کا الٹا باسی، روشن اس کا الٹا تاریک، حسن اس کا الٹا قبح، کفر اس کا الٹا ایمان، عرض اس کا الٹا سما، ترقی اس کا الٹا تنزل۔ اس کے بعد دیکھیں، مندرجہ ذیل الفاظ کے مترادف لکھیے۔ مترادف الفاظ کو کہا جاتا ہے جس کا لفظ الگ الگ ہو لیکن معنی ایک ہو۔ جیسے دیکھیے، صورت، شکل۔ صورت اور شکل یہ تو لفظ الگ ہے لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ آدمی کی خوبصورتی کو بتانا مقصود ہوتا ہے۔ ڈھانچہ بناوٹ، تاریک اندھیرا، سیاح صحرا گرد، علیحدہ الگ۔ یہ بات مکمل ہو گئی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کامنٹ کرے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرے۔ فقط والسلام۔